فاطمہ تو زہرا، اللہ تمام امت کو ایسی بیٹیاں عطا فرمائے۔ زہرا کہتے ہیں نبوت کی کلی کو، جس کلی سے نبوت کا خاندان سارا پھیلا اور پھولا۔ بطول ایک ان کا لقب ہے، بطول کہتے ہیں جو دنیا میں رہتے یوں زندگی گزارے جیسے آخرت میں رہ رہی ہے، خواہشات سے کٹ کر، خواہشات کو چھوڑ کر جو زندگی گزارے اسے بطول کہتے ہیں۔ حضرت اسما بنت عمیس جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، ان کو بلا کے فرمایا کہ اے اسما، مرد کا جنازہ جاتا ہے، عورت کا بھی ویسے جاتا ہے، دیکھ فکر کیا ہو رہی ہے، فرق ہونا چاہیے۔ کہ میں نے ایک جگہ دیکھا حبشہ کے اندر کہ چھجا سا بناتے ہیں، بنا کے دکھایا کہ ہاں یہ طریقہ ٹھیک ہے، اس سے جسم کی حیت اور ہیبت نظر نہیں آئے گی۔ ہماری چونکہ خواتین بھی کافی مقدار میں تشریف لائی ہیں، تو میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ عورت مر جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں، غیر محرم اس کا چہرہ، بولے تو صحیح، دیکھنے دیتے ہیں؟ ہم میں سے ہر ہے کہ کئی خواتین دنیا سے گئی ہیں، ہم نہیں دیکھنے دیتے، آپ بھی نہیں دیکھنے دیں گے جتنا بھی تعلق والا۔ مرنے کے بعد نہ دیکھنے دیتے ہیں، نہ ہاتھ لگانے دیتے ہیں، حتیٰ کہ کندھا بھی نہیں دینے دیتے، تو جیتے جی ہم کیوں دیکھنے دیتے ہیں؟ کیا ہماری غیرت مر گئی ہے؟ ہماری عورتوں کی غیرت مر گئی ہے کہ ہماری مات ماری گئی ہے؟ حضرت فاطمہ سے پوچھا، چاہتے ہم یہ ہیں کہ حشر ہمارا فاطمہ کے قدموں میں ہو اور عمل ہمارے ہیں یورپین سٹائل کے، تو یہ کیسا تضاد، کھلا تضاد نہیں؟ جو کو ہم اس کا بیج ڈالیں اور امید یہ رکھیں کہ گندم نکلے گی، کیسی نادانی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ یوں کرنا، اور کل قیامت کے دن ساری زندگی اپنا چہرہ کسی غیر مرد کو نہیں دیکھنے دیا، ساری زندگی کسی غیر مرد کو اپنا چہرہ نہیں دیکھنے دیا۔ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ فرمایا کل قیامت کے دن اللہ سب مردوں سے کہیں گے اپنی نظریں جھکا لو، یا اللہ کیا ہونے لگا؟ فاطمہ گزرنے لگی۔ ہم اپنی بیٹیوں کو سب کچھ دیتے ہیں لیکن حیا کی چادریں نہیں دیتے، تقوی کے کنگن نہیں دیتے۔ اپنی بیٹیوں سے دوستی لگائیں، ہم دوستی بھی نہیں لگاتے، سختی کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سختی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، جو ہو رہا ہے وہ بھی اس سے بھی جاتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دوستی لگائی ہوئی تھی؟ بی بی فاطمہ خاتون جنت جب آتی تھی، کلما کانت دخلت قام الیہا فاجلسها فی مجلسی، جب حضرت فاطمہ آتی امام الانبیاء عملاً کھڑے ہو جاتے اور ان کا ماتھا چومتے اور اپنی سیٹ پہ بٹھایا کرتے۔ کبھی ہم نے اپنی بیٹی کو بٹھایا ایسا؟ کھڑے ہونے کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کھڑے ہونا، اور دوسرا جب کبھی زندگی میں شادی سے پہلے یا شادی کے بعد مصیبت آ جائے تو بیٹی کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اس کے بھی دو مطلب ہیں، ایک یہ کھڑے ہونا کہ بیٹا کچھ بھی بیڑا غرق ہو میں تیرے ساتھ ہوں، یہ والدین بھی گھروں کو تباہ کرتے ہیں۔ کہ ویسے تسلی، امام الانبیاء اپنے گھر بعد میں جایا کرتے تھے، پہلے بیٹی کے اسی شادی کر دینے بعد مر گئی ساڑھے، ہم سستیوں کے پھنڈے ہوئے ہیں، انٹرفیئر کیسا ہے؟ امام الانبیاء جب جا رہے ہیں تو مجھے آپ کو کیا تکلیف ہے؟ جایا کریں اپنے جو جیسے اسکول میں جو بچے کے والدین جاتے رہتے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جو نہیں جاتے، اور ہمارے ہندوانہ ذہن بن گیا کہ جتنے تین توڑتا ہے وہ پتر ہے تو تیرا کی آئے گی، کیا ہے جنازہ ہی آئے، یہ ہندوانہ۔ ہاں حد الوسع گھروں کو جوڑا جائے، آباد کرنے کی کوشش کی جائے، طلاق اللہ کو بڑی مبغوض ہے، لیکن جہاں ہماری بہن بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کو سمجھایا جائے، ترغیب دی جائے، ترتیب دی جائے، نہ سمجھ آئے تو وہاں سے وقتی طور پہ جدائی کی جائے، بعد میں مستقل کر لی جائے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ طلاق لینا وہ بھی غلط، اور بڑی سے بڑی بات پہ وہیں رکھنا نہیں ہے تو مر کے آنا، یہ بھی غلط۔ دین نے آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ اعتدال کی راہ پہ چلنا،